پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج کورس کا 20واں دن۔ عزیز طلباء و طالبات، اردو زبان میں غزل کی صنف کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ پچھلی جماعتوں میں آپ غزل کی صنف سے، اس کی حیثیت سے روشناس ہو چکے ہیں۔ آئیے آج پھر سے ہم مرزا محمد رفیع سودا کی غزل کا اعادہ کریں گے۔ غزل دیکھیے، غزل نمبر 2، درسی کتاب کا صفحہ نمبر 89۔ گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں، ہم اپنا ہی دم اور قدم دیکھتے ہیں۔ نہ دیکھا جو کچھ جام میں جم نے اپنے، سو یک قطرے میں ہم دیکھتے ہیں۔ غرض کفر سے کچھ ندی سے ہے مطلب، تماشائے دیر و حرم دیکھتے ہیں۔ حبابے لبے جو ہیں اے باہم، چمن کو تیرے کوئی دم دیکھتے ہیں۔ خدا دشمنوں کو نہ وہ کچھ دکھاوے، جو کچھ دوست اپنے سے ہم دیکھتے ہیں۔ مٹا جائے ہے حرف حرف آنسوؤں سے، جو نامہ اسے کر رقم دیکھتے ہیں۔ مگر تجھ سے رنجیدہ خاطر ہے سودا، اسے تیرے کوچے میں کم دیکھتے ہیں۔ مندرجہ بالا غزل کا بغور مطالعہ کر کے سرگرمیاں مکمل کریں۔ سرگرمی نمبر 1 ہے، شعر کی تشریح کیجیے۔ خدا دشمنوں کو نہ وہ کچھ دکھاوے، جو کچھ دوست اپنے سے ہم دیکھتے ہیں۔ شاعر مصیبتوں، پریشانیوں اور دکھوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس نے بہت برے دن دیکھے ہیں، مصائب و آلام جھیلے ہیں۔ دوست، آشنا اور دیگر قرابت داروں سے جو چوٹ ملی، جو دھوکا ہوا، وہ تو بیگانے اور غیر بھی نہیں کرتے۔ ایسے ہی دوستوں کی مہربانی سے شاعر کو انتہائی تکلیف بھرے ایام سے گزرنا پڑا۔ کرب کا یہ شدید تشدد اسے یہ کہنے پر مجبور کر رہا ہے کہ خدا دشمنوں کو بھی یہ دن نہ دکھائے۔ سرگرمی نمبر 2 ہے، سند کی پہچان۔ گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں، ہم اپنا دم اور قدم دیکھتے ہیں۔ مندرجہ بالا شعر کس سند کی عمدہ مثال ہے؟ تو درج بالا شعر میں صنعت تجنیس ناقص زائد کا استعمال ہوا ہے۔ جب شاعر اپنے کسی شعر میں 2 ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس میں ایک حرف کی کمی بیشی ہو، اسے تجنیس ناقص و زائد کہتے ہیں۔ دم اور قدم میں ایک حرف کی کمی بیشی ہے۔ اسی طرح غزل کا نہ دیکھا جو کچھ جام میں جم نے اپنے، سو یک قطرے میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس شعر میں بھی جام اور جم، اس میں ایک حرف کی کمی بیشی ہے، تو یہ شعر بھی صنعت تجنیس ناقص و زائد کا شعر ہے۔ ٹھیک ہے۔ سرگرمی ہے مطلع کی پہچان۔ غزل سے مطلع کا شعر تلاش کر کے لکھیے۔ تو غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ مطلع کہلاتا ہے۔ اس کے دونوں مصروں میں قافیہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ مردف غزل ہے، اس میں ردیف بھی ہے۔ گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں، ہم اپنا ہی دم اور قدم دیکھتے ہیں۔ تو اس میں کرم اور قدم جو ہے وہ قافیہ ہے، اور دیکھتے ہیں اس غزل کی ردیف ہے۔ آؤ مشق کریں۔ غزل سے مطلع اور مقطع کا شعر تلاش کر کے لکھیے۔ تو غزل کا جو مطلع ہے دیکھیے، وہ ہے گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں، ہم اپنا ہی دم اور قدم دیکھتے ہیں۔ مقطع کا شعر دیکھیے، مگر تجھ سے رنجیدہ خاطر ہے سودا، اسے تیرے کوچے میں کم دیکھتے ہیں۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ آؤ تخیلاتی بنے، غالب کی غزلوں کا مطالعہ کرے اور غالب کی غزل گوئی پر اپنی رائے کا اظہار کرے۔ تو یہاں پر دیکھیے ہم نے لکھے یہ غالب کی غزل گوئی پر رائے کا اظہار، آپ ہے تو دوسرا بھی لکھ سکتے اس کے لیے۔ غالب سے پہلے اردو غزل کی دنیا بہت محدود تھی۔ حسن کے معاملات اور عشق کی واردات کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ غالب پہلے شاعر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے زندگی کے حقیقی مسائل پر غور کیا اور انہیں اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ غالب کی عظمت کا بڑا راز بھی یہی ہے کہ انہوں نے اردو غزل کو ذہن دیا، سوچنا سکھایا
اور اسے غور و فکر کی عادت ڈالی۔ غالب کی شاعری کی سب سے بڑی خوبی ان کا دلکش اور پر اثر انداز بیاں ہے۔ غالب کے اس انوکھے اور نڈالے انداز بیاں میں سلاست، روانی، صفائی، سادگی، نازک خیالی، مشکل پسندی، معنی آفرینی، مضمون آفرینی اور جدت ترازی وغیرہ بدرجہ اتم موجود ہے۔ وہ اکثر اپنے طرز بیان پر بھی ناز کرتے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور اس میں دو رائے نہیں کہ غالب نے اردو غزل کی روایتی طرز اظہار کو خیر آباد کہہ کر اپنا نیا انداز بیاں پیدا کیا ہے۔ ان کے یہاں استعاروں اور تشبیہوں کا برمحل اور برجستہ استعمال ملتا ہے۔ انہیں صنائع و بدائع پر دسترس حاصل ہے۔ زبان و بیان میں توانائی کے ساتھ روانی، برجستگی، سلاست اور سادگی کے ساتھ کبھی کبھی مشکل پسندی اور فکر و تصوف کے ساتھ طنز و ظرافت کی آمیزش ان کی انفرادیت کا ثبوت ہے۔ غالب کی غزلوں میں مضامین کا تنوع، زور بیان اور دلکش زبان، سادہ و مشکل الفاظ کا التزام، روایت و جدت کا حسین امتزاج، انسانی جذبات، مشاہدات اور تجربات کی خوبصورت پیشکش، زندگی کے نشیب و فراز نیز غم و نشاط کے دونوں پہلو بلا تصنع اور صنائع و بدائع کا اہتمام اس قدر پرکیف انداز میں ملتا ہے کہ کسی دوسرے شاعر کے یہاں ناپید ہے۔ یہی سبب ہے کہ غالب کے اشعار زبان زدِ خلائق ہو گئے اور آج تک لوگوں کے دلوں کو مسحور کرتے ہیں۔ چند اشعار پر یہ مضمون اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئی۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ آگے آتی تھی حالے دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔